أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ کہہ دے اے لوگو، اگر تم شک میں ہو میرے دین سے تو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو کھینچ لیتا ہے تم کو، اور مجھ کو حکم ہے کہ میں رہوں ایمان والوں میں، اور یہ کہ سیدھا کرے منہ اپنا دین پر حنیف ہو کر، اور مت ہو شرک والوں میں، اور مت پکار اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیرا نہ برا، پھر اگر تو ایسا کرے تو تو بھی اس وقت ہو ظالموں میں، اور اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ کچھ تکلیف تو کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا اس کے سوا، اور اگر پہنچانا چاہے تجھ کو کچھ بھلائی تو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو، پہنچائیں اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں، وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ کہہ دے اے لوگوں، پہنچ چکا حق تم کو تمہارے رب سے، اب جو کوئی راہ پر آئے سو وہ راہ پاتا ہے اپنے بھلے کو، اور جو کوئی بہکا پھرے سو بہکا پھریں گا اپنے برے کو، اور میں تم پر نہیں ہوں مختار، اور تو چل اسی پر جو حکم پہنچے تیری طرف، اور صبر کر جب تک کہ فیصلہ کرے اللہ، اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ کہیے اے لوگو، اگر تم کو میرے دین کی طرف شک ہو، تم کو جو دین میں لایا ہوں اس میں شک ہو، تو میں تم کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کے تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں میں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان بھی لیتا ہے، یعنی تمہاری جان قبض کرتا ہے، یعنی زندگی اور موت اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بس سمجھ گئے؟ اور مجھ کو من جانب اللہ یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایسے معبود پر ایمان لاؤں، میں ایسے معبود پر ایمان لانے والے میں سے ہوں
اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اس دین توحید کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ تمام طریقوں سے علیحدہ ہو کر توحید کی طرف متوجہ رہنا۔ تمام جو ہیں فرقہ باطلہ، تمام جو ہیں باطل معبودوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر توحید خالص پر، یعنی ایک معبود کو مان کر زندگی گزارو، وہ معبود ہے اللہ رب العالمین۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا کبھی شرک مت کرنا، کیا؟ کبھی مشرک مت بننا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بڑا گناہ ہے۔ کیا بولو؟ شرک تو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دے، شرک کے علاوہ۔ شرک کے لیے سچی پکی توبہ کی ضرورت ہے۔ بولو کیسی توبہ ہونا؟ ہاں، حدیث شریف میں آتا ہے شرک سے پاک زندگی لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے۔ بولو کیا دیں گے؟ ہاں، کبھی مشرک مت بننا، خدا کے توحید کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ عبادت کرنے کی حالت میں کوئی نفع پہنچا سکے۔ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا کہ تو اس کی عبادت کرنے کی حالت میں تجھے کوئی نفع پہنچا سکے۔ اور نہ ترک عبادت، مطلب اور ان کی عبادت نہیں کرنا، تب بھی وہ تجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ بھائی ہم جو ہے معبودان باطلہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ بھائی پتھروں کو مانتے ہیں کیا؟ ہاں، پتھروں کو مانتے ہیں؟ بولو بھائی، کیا کسی پتھر نے آج تک آپ کو نقصان پہنچایا؟ ارے بولو نا۔ نفع نقصان کی ذات صرف اللہ رب العالمین۔ کون ہے بولو؟ کون ہے؟ ہم آج تک نہ کسی پتھر کو پوجتے ہیں نہ اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج تک نہ اس نے نقصان پہنچایا ہے نہ موت تک پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک بے زبان چیز ہے جو رکا بلکہ رکا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ تم ایسی چیز کی عبادت مت کرنا کہ عبادت کی حالت میں تم کو نفع پہنچا سکے، یا ترک عبادت یعنی اس کو نہیں ماننا تب بھی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، بولو کس کی کرتا ہے؟ اگر کوئی انسان غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ بھائی نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر، روزہ رمضان کا رکھنا اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، خدا سمجھتا ہے، تو گویا وہ اللہ کا حق ضائع کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بولو؟ حضور فرماتے ہیں مجھ سے یہ کہا گیا اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو بجوز اس کے اور کوئی نہیں اس تکلیف کو دور کرنے والا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے دے، بجوز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا
بولو دور کرنے والا، اس تکلیف کا دور کرنے والا۔ اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو راحت پہنچانا چاہے، کسی کو عزت کا مقام دینا چاہے تو کوئی نہیں ہے اس کا ہٹانے والا۔ بولو کوئی ہے؟ اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے مبذول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں جس پر چاہے مبذول فرمائے، وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ جس پر چاہے، کوئی ان کو پوچھنے والا ہے کیا؟ بولو کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں جس پر چاہے مبذول فرمائے، وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والے ہیں، اور فضل کے تمام افراد مغفرت اور رحمت میں داخل ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ جس کو جو دینا چاہے دنیا کے اندر اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے لینا چاہے دنیا کے اندر اسے کوئی جو ہے ختم نہیں کر سکتا۔ بے لینا چاہے تو کون روکنے والا ہے؟ دینا چاہے تو کون روکنے والا ہے؟ بس سمجھ گئے نا؟ تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ زندگی اور موت، روزی اور عزت، صحت و تندرستی، کاروبار، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہے کرتے ہیں، بندے کا اپنا اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے لوگوں، تمہارے پاس دین حق تمہارے رب کی طرف سے بدلیل پہنچ چکا، سو اس کے پہنچ جانے کے بعد جو شخص راہ راست پر آ جائے گا، سو وہ اپنے نفع کے واسطے راہ راست پر آویں گا، اور جو شخص آپ بھی بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا یعنی اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ بھائی جو راہ راستہ پر آ جائے تو ظاہر سے بات ہے وہ نفع کمائیں گا۔ بھائی جو نماز روزے کریں گا، تلاوت کریں گا، دن و رات اچھا رہیں گا، تجارت اللہ کے حکم کے مطابق کریں گا، تو یہ اپنا ہی نفع کما رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بولو؟ اور جو بے راہ رہیں گا، اس کا بے راہ ہونا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ بھائی کوئی انسان بدلنا ہی نہیں چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بدلتے ہیں۔ بھائی جو انسان، دیکھو اللہ کی سنت ہے، انسان کو قدم رکھنا پڑتا ہے۔ بھائی مجھے آپ جو ہے باکمال بننا ہے، انسان کو اس باکمال میدان میں قدم رکھنا پڑتا ہے، اللہ اس کو باکمال بنا دیتے ہیں۔ اب کوئی انسان یہ سوچے کہ بھائی مجھے زاہد بننا ہے، مجھے عابد بننا ہے، پھر زاہد اور عابد بننے کے لیے ظاہر سے بات ہے کچھ وقت اللہ کو دینا پڑے گا۔ بھائی کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے جو ہے جنید بغدادی کی طرح ولی کامل بننا ہے، تو ظاہر سے بات ہے رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ بس سمجھ گئے نا؟ اب جنید نے تو رات بھر اللہ کو یاد کیا ہوگا، آپ کچھ تو کیجئے، اللہ ویسا بنا دیں گے۔
ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ انسان نے ہمیشہ بڑی سوچ رکھنا اللہ کے تعلق سے کہ اللہ مجھے بھی ویسا باکمال بنائیے، اگر نہیں بھی بنے تو اللہ رب العالمین حشر کے دن ان کے ساتھ میں کھڑا کریں گا۔ بھائی ہماری امیدیں بڑی ہو، ہماری سوچ بڑی ہو کہ یہ دل میں سوچو کہ موت تک اللہ مجھ کو بے راہ نہیں کریں گا تو انشاءاللہ موت تک آپ سیدھے راستے پر رہوں گے۔ نہیں بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں موت تک بے راہ راستے پر نہیں جاؤں گا، بے راہ راستہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی والا، تو اللہ تعالیٰ موت تک آپ کو اپنی نافرمانی سے بچا لیں گا۔ سوچ ہونا، کیا ہونا بولو؟ سوچ اور آرزو، کوشش۔ بھئی ہمارا کام کوشش کے درجے میں ہے، کیسا ہے بولو؟ بھائی ہم حضرت صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کی، لیکن جو حضور پاک علیہ السلام والی زندگی ہے انہوں نے مکمل کوشش کی اس پر عمل کرنے کی، تو ایک وقت وہ آیا کہ باہر سے آنے والے شخص کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں محمد کون ہے۔ کوشش، جب انہوں نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ باہر سے آنے والے بندے کو پوچھنا پڑتا تم میں رسول کون ہے۔ تب صحابہ کرام آپ کی طرف اشارہ فرماتے، یعنی انہوں نے کوشش کی کہ ہم نے حضور پاک علیہ السلام والی طرز زندگی اپنانا ہے، اللہ نے انہیں باکمال بنایا۔ بولو کیا بنایا؟ باکمال بننے کے لیے تمنا اور کوشش کرنا پڑتی۔ بولو کیا کرنا پڑتی؟ کوشش۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تو ایک عام بندہ تھا، لیکن اس نے کوشش کی۔ مالک بن دینار کے کوشش کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے مالک بن دینار کو امام الاولیاء بنایا۔ بھائی آپ لوگ میری بات نہیں سمجھ رہے، ایسا لگ رہا مجھے آپ کے چہروں سے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوشش کرنا پڑتی ہے۔ کیا کرنا پڑتی ہے؟ کہ مجھے ایسا بننا ہے، اللہ بنا دیتے ہیں۔ بھائی مجھے نیک بننا ہے، بلکہ مجھے متقی کا امام بننا ہے، اللہ بنا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم سے پہلے جو بزرگان دین گزرے ہیں وہ کچھ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر نہیں آئے تھے، وہ اسی زمین پر اور اسی آسمان کے نیچے ولی بنے ہیں۔ کیا ہے؟ کوشش کیے، وقت دیا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ نے بنا دیا۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہم سوچتے ہی نہیں، ہم کوشش کرتے ہی نہیں کہ ہم نے انشاءاللہ متقی کا امام بننا ہے، اللہ بنا دیں گے۔ کیا کرنا پڑتی ہے؟ کوشش۔ اور جو انسان بے راہ روی کی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کی باز پرس کریں گے اور وہ اپنا ہی نقصان کریں گا، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے، جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہیں، اس میں سب اعمال کے ساتھ تبلیغ بھی آ گئی، اور ان کی کفر و ایذا پر صبر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے، جو آپ محنت کر رہے ہیں، اس محنت کے راستے میں جو کوئی تکلیف اور مصیبت آپ پر آئے،
آپ اس پر صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گا، خواہ دنیا میں ہلاکت کے ساتھ خواہ آخرت میں عذاب کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی اور منصبی کام میں لگے رہیے، ان کی فکر نہ کیجئے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اللہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے، تو کتنے آپ پر حالات آئے، کتنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گی۔ کیا کبھی آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے؟ نہیں، ڈٹ کر کام کیا، بڑھ کر کام کیا، محنت سے کام کیا، فکر سے کام کیا۔ جی اللہ فرمانے صبر کیجئے، جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا تو ہم ان کو دنیا میں ہلاک کریں گے یا آخرت کے اندر ہمارا عذاب ان کو پکڑیں گا۔ آپ اپنے فرد منصبی جو کام آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے کرتے رہیے، اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، اور سب سے بہترین بڑا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے بزرگان دین کے محنت کے راہوں میں دل چھوٹا نہیں کرنا پڑتا۔ دین کے محنت کے راہوں میں دل تو بہت بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ کیا رکھنا پڑتا ہے؟ بڑا دل والا ہی اللہ کے دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ چھوٹا دل والا اللہ کی دین کی خدمت کبھی بھی کر نہیں سکتا ہے، بلکہ اللہ اسے لے بھی نہیں سکتے ہیں۔ دل بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ کیا رکھنا پڑتا ہے؟ کوئی گالی بھی دے تو محبت سے اس کو جواب دینا پڑتا ہے، کوئی جھڑک بھی دے تو پیار سے اس کے لیے دعائیں کرنا پڑتی ہیں، کوئی بک کی کرے تو ہنس کے ٹال دینا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں نظر انداز کرنا پڑتی ہیں۔ ہر بات کا جواب بولو نہیں دینا پڑتا ہے۔ یہ بات زندگی میں یاد رکھو، ہر بات کا جواب دینے والے مت بنو۔ ہر بات کا جواب نہیں دیتے، کچھ بات کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ سورہ یونس کئی دنوں سے مسلسل چل رہی تھی۔ بحمد اللہ، اللہ رب العالمین کا شکر و فضل اور ان کا کرم اور ان کی تسبیح اور ان کی تحمید، آج سورہ یونس ماشاءاللہ مکمل ہوا ہے۔ اب کل سے سورہ ہود شروع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے ہیں، سارے تسبیح و تحمید اللہ کے لیے جو بزرگ و برتر اور جو پورے کائنات کا بادشاہ اعظم الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف اس رب کی جو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اب کل سے انشاءاللہ الرحمن، کل تو جمعہ ہے اور کل ذکر کی مجلس انشاءاللہ ہوگی، ہفتے سے انشاءاللہ سورہ ہود شروع ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ جس طرح دیگر صورتیں اللہ رب العالمین نے اپنے کرم اور فضل سے مکمل کی ہیں، ایسے انشاءاللہ آنے والی صورتیں بھی اپنے فضل اور اپنے کرم سے اللہ مکمل فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔